امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹرز کو انوائٹ کرتے ہیں اور آپ کی صحت سے متعلق مختلف سوال جواب کرتے ہیں. بہت ہی ایک اہم ٹاپک کے اوپر آج بات کریں گے، سروائکل کینسر. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی، اور جو اس وقت کیمپین گورنمنٹ چلا رہی ہے اس پہ لوگوں کے بہت نگیٹو تھاٹس ہیں کہ ہم کیوں لگائیں یہ ویکسین، مطلب گورنمنٹ فری آف کاسٹ کیوں دے رہی ہے. مطلب لوگوں کے اسٹیٹس میں پڑھ رہی ہوں ڈاکٹر طاہرہ، وہ کہتے ہیں کہ جی کتے کی کاٹنے کی ویکسین تو موجود نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ اس کے اوپر کیوں اتنا فوکس کرنا چاہتی ہے. عجیب عجیب سے لوگوں کی باتیں ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو سروکس جو ہوتا ہے یہ بچے دانی کا جو نچلا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے، جو کہ ہم ایزیلی خواتین جب ہمارے پاس کلینک میں آتی ہیں تو ہم معائنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم ہو تو ہم کلینکلی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، سروائکل کینسر جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ 100% پریونٹیبل کینسر ہے. ٹھیک ہے، کچھ ڈیولپڈ کنٹریز نے پراپر 2 کام کیے، ایک اسکریننگ پروگرام اپنا اسٹیبلش کیا اور ویکسینیشن اپنا پروگرام اسٹیبلش کیا، ٹھیک ہے، اور اس سے انہوں نے سروائکل کینسر کو کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کیا اپنے ملکوں سے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی یہ جو ہماری گورنمنٹ نے بھی یہ اسٹیپ لیا ہے وہ اسی لیے لیا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سروائکل کینسر کا انسیڈنس ہمارے ہاں بھی بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ بڑھ رہا ہے ظاہر ہے، دیکھیں ایک تو کینسر ایک ظاہر اس کا ٹریٹمنٹ بہت پرولونگ ہے، تکلیف دہ ہے، پھر اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ہماری بھی حتی الامکان کوشش ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں. تو ہماری گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے اس کے لیے، تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے رادر دین کہ ہم یہ نیگیٹیوٹی پھیلا کے اور لوگوں کو ڈسکریج کریں اور ساتھ پریشان کریں. کیونکہ ملٹیپل خواتین، مائیں، پیرنٹس انہوں نے ہم سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ویکسینیشن کے لیے اسکول سے ہمیں آ رہے ہیں کہ آپ پرمیشن دیں، لیکن پیرالل ہمیں یہ کامنٹ سننے کو مل رہے ہیں، تو ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سروائکل کینسر جو ہے وہ پریونٹیبل ہے بائی اسکریننگ اینڈ بائی ویکسینیشن. اب ایچ پی وی کیا چیز ہے؟ ایچ پی وی ایک ہیومن پیپیلوما وائرس ہے جو کہ مین پریکرسر ہے سروائکل کینسر کا. ٹھیک ہے، جو 90% سروائکل کینسرز ہیں وہ ایچ پی وی ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، اب ہیومن پیپیلوما وائرس جو ہے یہ تقریباً سمجھے 90% خواتین ایکوائر کرتی ہیں جب وہ ان کا سیکشل ایکسپوجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جن خواتین کی امیونٹی بہت اچھی ہے، کوئی اور ان کے ایشوز نہیں ہوں گے، کوئی کوموربڈز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو ان میں زیادہ تر میں یہ خود سے کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جن میں کوئی اور ایشو ہوگا، امیونٹی اچھی نہیں ہے، کوئی کوموربڈز ہیں، امیونو سپریسڈ ہیں، ملٹیپل اور ان کے ہیں، تو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، تو اس میں پھر یہ اندر ہی ریپلیکیٹ ہوگا اور یہ کینسر میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ہم نے پریونشن کی بات کی کہ اس کی جو رسک فیکٹرز ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے. سیکنڈ پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ ایچ پی وی ویکسین ہم لگائیں بچیوں کو جب ان کا سیکشل ایکسپوجر سے پہلے، تاکہ اگر وہ ایکوائر کرتی بھی ہیں تو وہ ویکسین اس کو کلیئر کر دے گی. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ 9 to 15 ایئرس کی بریکٹ لی ہے تاکہ ان اسکول گرلز کو لگائی جائے تاکہ بیفور سیکشل ایکسپوجر ان کو ایچ پی وی سے 4 پروٹیکشن ہو. to 15 جی، 9 to ایج 15. ایج اچھا ہاں 9 to 15 میں کہ بیفور سیکشل ایکسپوجر ان کو لگا دیا جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسری جو ہم بات کرتے ہیں اسکریننگ کی. اب جس نے ایکوائر کر لی اور ان کو پرابلم ہو رہا ہے، تو ایچ پی وی وائرس سے جو انفیکشن ہے اس کو کینسر میں تبدیل ہونے کے لیے یہ ایک بہت سلو پروسیس ہے. کم از کم 15 to 20 ایئرس کا ٹائم پیریڈ چاہیے. اب اگر آپ نے اس 15 to 20 ایئرس کے دوران آپ نے پراپرلی خاتون کو اسکرین کیا ٹھیک ہے، چند بیسک ٹیسٹ سے، تو آپ اس کو پری میلیگننٹ یعنی کینسر سے پہلے کی سٹیج میں پک کر کے اس کو ٹریٹ کر سکتے. ٹھیک اب وہ سمپل ٹیسٹ کیا ہیں؟ نمبر 1 آج کل جو مین جنہیں فرسٹ لائن ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے وہ ہے ایچ پی وی ڈی این اے ٹیسٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایچ پی وی ڈی این اے ایک سمپل ٹیسٹ ہے جو کہ خواتین کا گائنیکولوجیکل کلینکس میں ڈیورنگ کلینکل ایگزامینیشن نکالا جاتا ہے. وہ ان کو دیتے ہیں تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ ایچ پی وی ڈی این اے پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. نیگیٹو ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر پازیٹیو آتا ہے تو پھر ہم اس پہ فردر ٹیسٹنگ کراتے ہیں. پھر ایک ہوتا ہے لیکوڈ بیس سائٹولوجی،
وہ کسی طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ بھی اسکریننگ ٹیسٹ ہے. اور اگر اور کچھ اویلیبل نہ ہو, پیپسمیئر ایک بہت بیسک ٹیسٹ ہے, وہ زیادہ تر گائنیکولوجیکل کلینکس میں ہوتا ہے. بالکل. پھر جو ہماری ڈاکٹرز جو کہ ریموٹ ایریاز میں کام کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سیٹ اپ میں ایچ پی وی, ایل بی سی, پیپسمیئر اویلیبل نہیں ہے, تو آپ ایک سمپل جو ہے وہ ویژول انسپیکشن آف سروکس کہتے ہیں, VIA کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو سمپل لائٹ جس میں کہ آپ سروکس کو ایگزامن کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ ونیگر عام جو سرکہ ہوتا ہے نا, وہ آپ لگائیں تو اس سے وہ لیجن پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. آپ وہ لگائیں, آپ اس کو ایگزامینیشن کریں, اگر آپ کو کوئی ایسی لیجن لگ رہی ہے تو آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں. لیکن ہمیں اسکریننگ ہمیں ایفرٹ کرنی ہے ایز اے فزیشینس, اور ہمیں پھر آگے جب ہم ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو تو ظاہر ہے لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. جب وہ اویئر ہوں گے تو وہ خود آئیں گے, ایگزامینیشنز بھی کرائیں گے اور ٹریٹمنٹ بھی کریں گے. تو WHO کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ سروائیکل کینسر جو ہے نا, دیٹ از اے کینسر 100% بیکاز آف انکمپیٹنس. انکمپیٹنس ہمارے ہر مطلب ہم کہیں گے کہ ہر چیز اس میں ڈاکٹرز کا بھی ہوگا کہ جن ہمیں اگر ہم اویئرنیس نہیں کریٹ کر رہے, لوگوں کی بھی کہہ لیں کہ لوگ جب اس کو سن نہیں رہے یا اس سے اویئر نہیں ہیں, پھر ہیلتھ فیسلٹیز اگر اویلیبل نہیں ہیں, کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں ہم اپنی بہتر کر لیں تو ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. بالکل. تو یہ جو ویکسین اس وقت اسکولس میں لگ رہی ہے تو وہ ہمیں ضرور لگوا لینی چاہیے. بالکل لگوانی چاہیے. اور بچیوں میں اب دیکھیں ہمارے کچھ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ بچوں کو بھی لگا رہے ہیں, لڑکوں کو بھی لگا رہے ہیں. اچھا. کیونکہ ایچ پی وی جو ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سیکشل ایکسپوجر سے پھیلتا ہے, وائرس ہے. ٹھیک ہے, وائرس ہے یہ. اچھا, اب خواتین میں جو کامن کینسرز کراتا ہے ایچ پی وی, وہ ہوتا ہے سروائیکل, ولول اور ویجائنل کینسرز. اس کے علاوہ میلز میں اوروفرنجیل, ٹھیک ہے, اور پینائل کینسرز بھی کاز کرتا ہے یہ. تو بچوں کو بھی, لڑکوں کو بھی پروٹیکشن کی سے ضرورت ہے. تو جو اچھے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے تو بچوں کو بھی, لڑکوں کو بھی لگانے شروع کیا تاکہ پروٹیکشن ہو. لیکن چونکہ اس کا رسک سب سے زیادہ جو ہم کامن دیکھ رہے ہیں ایچ پی وی ریلیٹڈ, وہ سروائیکل کینسر دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ کمپین سٹارٹ کی گئی تاکہ گرلز کو پروٹیکٹ کیا جا سکے, ان کو یہ ویکسین لگائی جا سکے اور سروائیکل کینسر کو آپ کنٹرول کر سکیں. بالکل. تو یہ ایک ہی دفعہ لگانے کی بس ضرورت ہے, اس کو دوبارہ ہر سال تو نہیں لگے گی, یا بس اٹس اونلی دیکھیں ون اس کی نا پہلے جو سٹارٹ میں ہمارے پاس آئی تھی, اس میں 3 طرح کی ویکسینز آ رہی تھیں. بائیولنٹ تھی ایک سرویرکس کے نام سے, جو کہ 2 ایچ پی وی کے مور دین 200 اسٹرینز ہیں. تو سرویرکس جو ہے وہ 2 مین جو ہائی رسک اسٹرینز تھے ان کو کنٹرول کر رہی تھی, 16-18. پھر ایک کوارٹیولنٹ آئی جو 4 اسٹرینز کو کنٹرول کرتی ہے گارڈیسل کے نام سے. اب ایک گارڈیسل 9 کے نام سے آ رہی ہے جو 9 اسٹرینز کو کنٹرول کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو انیشیلی جو تھی اس کی وہی تھی کہ 3 ڈوزز آ رہی تھی, 0, 1 اینڈ 6 منتھس والی. لیکن یہ والی جو ویکسین ابھی لانچ ہوئی ہے, یہ سنگل ڈوز ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ لگوانی اور یہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی. بالکل. سروائیکل کینسر کے اوپر بات کر رہے تھے, بہت کلیئرلی ڈاکٹر طاہرہ نے بتایا کہ یہ ویکسین بالکل محفوظ ہے, کسی قسم کی غلط باتوں پہ آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اور گورنمنٹ یہ فری آف کاسٹ لگ رہی ہے. بہت ایکسپینسو ویکسین ہوتی ہے. ڈاکٹر طاہرہ اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ لوگ سمجھ گے مفت لگ رہی ہے, تو نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں نے جو بتایا نا کہ انیشیلی جو سرویرکس بھی آئی تھی تو اس ٹائم پہ کوئی 5-6 ہزار روپے کی ایک سنگل ڈوز لگتی تھی, اور ابھی یہ جو گارڈیسل 9 ہے اس کی کاسٹ مور دین 10,000 مطلب ہے, اور یہ آپ کی گورنمنٹ آپ کو فری دے رہی ہے. تو پلیز اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور آپ یہ فری آف کاسٹ یہ ویکسین لگائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. بالکل. ایک پہلے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی خالد صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا بتا رہی ہیں, جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. بہت شکریہ. تو یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی ملنا چاہے ان سے, کیا کہاں بیٹھتی ہیں, کیا ٹائمنگز ہیں؟ شکریہ. بالکل بتا دیتے ہیں. آپ کے ویسے کیا ٹائمنگ ہے کلینک؟ میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ہوتی ہوں. میرے ٹائمنگز ہوتے ہیں منڈے اور تھرسڈے پیر جمعرات صبح 9 سے 1 بیٹھتی ہوں, اور منگل جمعہ 2 سے 4 دوپہر کو ہمارا کلینک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ابھی کیا پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ویسے جب ہم اپنے ویسٹرن کلچر کی بات کرتے ہیں تو یوزلی یہ ویکسین پہلے باہر لگانا شروع ہو چکی تھی, کیونکہ وہاں پر اس قسم کے انسیڈنٹس بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں. تو کیا پاکستان میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ینگ ایج میں ایسے کوئی انسیڈنٹس آپ کے سامنے آئے ہیں سروائیکل کینسر کے؟ بالکل. دیکھیں پہلے نا جیسے ہم نے بات کی تھی سٹارٹ میں کہ ہر طرح کے جو کینسرز ہیں اوور دی پیریڈ آف ٹائم انسیڈنس ان کا بہت زیادہ انکریز ہوئے. ہمارے پاکستان میں پہلے ٹیومر رجسٹری نہیں ہوتی تھی, یہ بھی ابھی ہمارے گورنمنٹ لیول پہ
ट्यूमर रजिस्ट्री, नेशनल ट्यूमर रजिस्ट्री हमारी स्टार्ट हुई है। तो जब होगी तो हमारी स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा अच्छी, वेल डेवलप्ड स्टैटिस्टिक्स और प्रॉपरली वेल रिपोर्टेड होंगी। अभी तक जो हमारे पास आते हैं वो ये आ रहा है कि सर्वाइकल कैंसर हर साल पाकिस्तान में 5008 नए केसेस डायग्नोज होते हैं, और जिसमें से 3197 की डेथ हो गई सर्वाइकल कैंसर से। और उस डेथ की वजह क्या दिख रही है? यंग एज में होता है, क्योंकि ये तो रिप्रोडक्टिव एज में हो रहा होता है। अच्छा, अब इनकी डेथ की वजह क्या है? क्योंकि खवातीन अलामात को पिक नहीं करती हैं, ठीक है, फिर इसी तरह स्क्रीन नहीं हुआ, वैक्सीनेशन नहीं हुई, तो लेट डायग्नोसिस की वजह से पेशेंट्स की डेथ हो रही है। और ये भी स्टैटिस्टिक्स जो मैंने जैसे कहा ना कि ये अंडर रिपोर्टेड है, और कितने ऐसे हैं जो बताते भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास कैंसर रजिस्ट्री अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो ये अंडर रिपोर्टेड स्टैटिस्टिक्स हैं। तो स्टिल ये बहुत हाई है। जैसे मैंने कहा ना कि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल कैंसर है, और उसके लिए अगर न्यू 5000 केसेस आ रहे हैं और उसमें से 3-3.25 की डेथ हो रही है, तो ऑब्वियसली ये बहुत अलार्मिंग है कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, इसी चीज़ को देखते हुए कि एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ इतनी प्रेवलेंट हो रही होगी, तो हमें उसके लिए हमें ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो वैक्सीनेशन भी डेफिनेटली आप लगवाएं, और साथ जो हम स्क्रीनिंग की बात करें, इवन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपने वैक्सीनेशन लगवा ली है तो उससे ये नहीं आपने एज्यूम करना कि अब आपको स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है। यस, और स्क्रीनिंग ना बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि आपको को बहुत फ्रीक्वेंट टेस्टिंग करानी है। जो HPV टेस्ट है वो हर 5 साल के बाद एक दफ़ा आपने कराना है, सही। ठीक है। इसी तरह LBC जो टेस्ट है वो आपने 3 साल के बाद एक टेस्ट कराना है, और सिंपल आपने गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाना है, वो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपका ये टेस्ट निकालेंगी। और ये हमारे पास HPV टेस्ट, HPV DNA का टेस्ट, LBC, ये सब हमारे पास लियाकत नेशनल में अवेलेबल है। बिल्कुल। ये आई थिंक ये काफ़ी ऐसे कॉमन सिम्टम्स है, इस पे तो हम आई थिंक ख़वातीन सोचती नहीं है इस पे ज़्यादा। नहीं, देखिए अब ना कुछ अरसे से जब इस पे बात होना शुरू हुई, डॉक्टर्स भी बात कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, कैंपेन्स भी होती हैं, सिम्पोजियम्स भी हो रहे हैं, तो ग्रेजुअली थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है खवातीन में, तो आती हैं हमारे पास क्लिनिक में। ख़ास तौर पे पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग या रिकरेंट डिस्चार्ज के साथ बहुत सारी खवातीन हमारे पास प्रेजेंट करती हैं और हम उनका वर्कअप कराते हैं। अच्छा, यूजली ये जो सर्वाइकल कैंसर की कैंपेन चल रही है उसमें ज़्यादा तो जो नेगेटिव है ना वो खवातीन है, वो अपनी बच्चों को नहीं लगवाना चाहती। देखिए वही, जब ये कैंपेन अभी स्टार्ट हुई, इसके एडवर्टाइजमेंट्स ही आना शुरू हुई, तो हमने सुनना शुरू कर दिया, तो डिफरेंट किस्म के ओपिनियंस लोगों के आने लगे, तो ज़ाहिर है हर कोई डरता है। सही बात। आप और अभी रिसेंटली आप देखें ना, जैसे कोविड की वैक्सीन हुई थी, तो अभी तक आप देखें कि कोई अगर किसी का सडन कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो रही है तो लोग कहते हैं ये कोविड से हो गई थी, सब कुछ कोविड से। किसी को स्ट्रोक हो जाए तो कहते हैं ये कोविड का इफेक्ट है। कुछ तो पहले पोलियो से, फिर कोविड से, और अब इस वाली से, लेकिन हमने बीमारियों से जान नहीं छुड़ा दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा। कोई बात हमारी रह तो नहीं गई है? नहीं, अगर कोई सवाल आपके जहन में, अच्छा देखिए इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो ये वैक्सीन है ये आप लोग प्लीज़ ज़रूर लगवाइए, इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जैसे हर वैक्सीनेशन के बाद होता है ना कि लो ग्रेड फीवर हो सकता है, फटीग होगी, हेडेक होगा, ये वाले थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब से वो भी 24 आवर्स के, वो तो हर वैक्सीन के बाद आते हैं ना, यही सिम्टम्स होंगे, अदरवाइज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और हम तो इनकरेज करेंगे कि सब वैक्सीनेशन कराएं अपने बच्चों की। मेरी अपनी बेटी 13 साल की है, और मैंने उसके स्कूल में जो उन्होंने भेजा तो मैंने उसको यस करके भेजा कि आप उसको लगाएं ये वैक्सीन। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होता तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को रोक लेते, तो बिल्कुल आप जो है वो लगवाएं, ठीक है। तो बाकी मेरा जो टेक होम मैसेज होगा वो अगेन यही है कि अर्ली डिटेक्शन से हम लाइफ सेव कर सकते हैं। स्क्रीनिंग को इनकरेज करना चाहिए, वैक्सीनेशन हमें इनकरेज करनी है अपने लोगों में, और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट के सिम्टम्स को अपने जानिए और आप बात करें उस पे। ये जो एक स्टिग्मा है हमारे यहाँ कैंसर का, इसको आप ब्रेक करें। कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, बाकी तमाम बीमारी हैं, तो आप उसके ऊपर बात करें और अपने डॉक्टर से डिस्कस करें ताकि उसकी अर्ली तशख़ीस हो सके। सो ट्रू, बिल्कुल आप सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा, आपने इतनी खूबसूरती से हर चीज़ एक्सप्लेन की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग इस वक्त हम सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से रेडियो पे कॉल्स भी आ रही हैं, लोग नेगेटिव हैं, बहस में भी मुब्तला हो जाते हैं, तो प्लीज़ किसी किस्म के सेकंड थॉट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ख़बरों का वक्फा भी हो गया है, थोड़ा सा शो आज लेट ज़रूर शुरू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन कुछ और भी अगर आपके सवालात हों तो फेसबुक पे आप बिल्कुल मैसेज छोड़ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट किसी और शो में इसको पूछ देंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखें।